سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله۔ السلام علیکم دوستو، میں برہان اپنے یوٹیوب چینل اسلامی معاشرہ پہ آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میری آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے، بہت ہی اہم ٹاپک پہ ہے، اور اس ویڈیو میں سب سے آخر میں ایک بہت ہی اہم چیز آپ لوگوں کو بتاؤں گا، انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے میراث کی تقسیم۔ میراث کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا جو ہی مال دولت، زمین، جائیداد، زیور، روپیہ، پیسہ جو ہوتا ہے وہ اس کے رشتہ داروں میں بانٹا جاتا ہے۔ تو اس کا جو مال دولت ہوتا ہے اس کو میراث کہتے ہیں، جو اس کے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو میراث کی تقسیم جو ہے یہ فرض ہے، جیسے اور عبادتیں ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے، اسی طریقے سے میراث کی تقسیم کرنا بھی فرض ہے۔ میراث کی تقسیم یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس موضوع کے اوپر آج بہت کم بات کری جا رہی ہے۔ ہمارے عالم حضرات بھی جو ہیں جو اپنے بیانوں میں اس موضوع کے اوپر کوئی بات نہیں اٹھاتے ہیں۔ اس چیز کو ادھر حال ہی میں اس چیز کو محسوس کیا گیا، اسی لیے میں نے بھی اس ویڈیو کو بنانے کی کوشش کری۔ میراث کا میٹر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج جب پڑھیں گے سورہ نساء تو اس میں دیکھیں کس انسان کو کتنا شیئر ملے گا۔ جو مرنے والا ہے، مرنے والا اپنے پیچھے اپنی اولاد چھوڑ جاتا ہے، اپنی بیوی چھوڑ جاتا ہے، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، ان سب کو چھوڑ کے جاتا ہے۔ یہ الگ الگ کیسز میں الگ ہوتا ہے، کوئی صرف بیٹے چھوڑ گیا، کوئی بیٹے بیٹی دونوں چھوڑ گیا، کوئی بیوی کو بھی چھوڑ گیا، کسی کے ماں باپ نہیں ہیں، کسی کے بیٹے نہیں ہیں تو اس کے ماں باپ زندہ ہیں۔ اس طریقے کی سب الگ الگ کنڈیشن ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صورت کا ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا کہ انتقال کے بعد کس کو کتنا شیئر ملے گا۔ اب جس کی جیسی کنڈیشن ہو، جو زندہ ہیں، جو رشتہ دار، ان کو اس حساب سے اس جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس شیئر کے حساب سے ان کا حصہ میراث میں بنے گا اور وہ ان کو دیا جائے گا۔ اب اگر کوئی انسان نہیں دیتا ہے تو نہیں بھی دیتا ہے تو بھی وہ حصہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تو اس انسان کے مرنے کے بعد وہ حصہ ان کا ہو گیا۔ اب اگر کوئی آدمی اس حصے کو نہیں دیتا ہے تو وہ گنہگار ہے، اسی طریقے سے جیسے کوئی ڈاکو ہے، وہ کسی انسان کے حصے کو غصب کر لیتا ہے، زبردستی ہتھیار لیتا ہے، تو وہاں تو ہم جانتے ہیں کہ ہاں وہ ڈاکو ہے، اس ڈاکو نے میرے حصے کو ہم سے چھینا، لیکن یہاں پہ اس کے اوپر الزام بھی نہیں لگتا ہے، کوئی اس کو ڈاکو کا نام بھی نہیں دیتا ہے، لیکن کام اس کے ڈاکو سے بھی زیادہ ہے۔ اس میٹر میں بہت اگر دیکھیے جائے، ایک انالیسس کریے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں، بہت کم خاندان ایسے ہیں جو کہ میراث کی تقسیم کو سیریسلی لیتے ہیں اور میراث کی جس طریقے سے حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے تقسیم کرتے ہیں۔ حالانکہ کچھ جگہ ہیں، مہاراشٹر میں دیکھا ہے، مہاراشٹر میں میراث کی تقسیم کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ اور جیسے بانٹنا چاہیے اس طریقے سے بانٹا جاتا ہے، بیٹیوں کو پورا حق دیا جاتا ہے۔ اب اس میں کوتاہیاں کہاں ہوتی ہیں، میراث کی تقسیم میں کہاں کس طریقے سے ہم سے غلطی ہو جاتی ہے؟ ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان مرا، ختم ہوا، اس کا انتقال ہوا، اس کے جو بیٹے ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، تو بیٹوں نے حصہ اس کا جو بھی ہے آپس میں بانٹ لیا، بیٹیوں کو نہیں دیا۔ اس موضوع کے اوپر ایک ویڈیو میں وراثت میں بیٹیوں کا حق پہلے بنا چکا ہوں، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے۔ دوسرے ایک یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ 2-3 بھائی ہیں، کوئی مضبوط ہے کوئی کمزور ہے، مضبوط بھائی نے جو ہے وہ کمزور بھائی کا حصہ ہڑپ لیا، کمزور بھائی کو حصہ نہیں دیا تو تھوڑا دیا۔ اچھا، ماں زندہ ہے، ماں کو کوئی حصہ نہیں دیا، بیٹوں نے ہی آپس میں بانٹ لیا، اور مرنے والے کے ماں باپ اگر زندہ ہیں ان کو بھی حصہ نہیں دیا۔ اس طریقے سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کا حصہ بن رہا ہے اس میراث میں، لیکن کچھ لوگ ہی ساری کی ساری میراث کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ کہیں کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیٹے ہیں ان کی ماں زندہ ہے، 4-5 بھائی ہیں، ماں زندہ ہے، ماں تقسیم نہیں ہونے دیتی ہے۔ اس میں کوئی کمزور بھائی ہے وہ چاہ رہا ہے
کہ ہم کو میرا حصہ مل جائے تو اس حصے سے ہم کوئی کام کر لیں، کوئی کاروبار کر لیں یا کہیں اور لگا لیں پیسہ، اس پیسے سے کوئی دوسرا گھر خرید لیں. لیکن ماں جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے کہ میری زندگی میں ہم بٹوارا نہیں ہونے دیں گے. ایک یہ ہوتا ہے کہ دو بھائی آپس میں بزنس کر رہے ہیں مل کر کے، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا تو جو دوسرا بھائی ہے اس کا پورے بزنس پہ ہولڈ ہو گیا، اس نے اس پورے بزنس کو اپنے قبضے میں لے لیا. اب اس کا مرنے والا بھائی ہے، اس کے جو بیوی بچے ہیں ان کو کوئی حصہ نہیں دیا. اگر بچے یتیم کا مطلب اگر نابالغ ہیں اور نابالغ کا مال ہڑپ لیا تو یتیم کا مال کھانے کے لیے اس کے لیے الگ سے بھی سورہ نساء کے اندر جو شروعات میں ہی آیت آئی ہوئی ہے وہاں پہ یہ بھی حکم ہے کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جب وہ جو یتیم ہیں جو بالغ ہو جائیں، کیونکہ اگر جو آپ یہ کریں گے کہ جو نابالغ ہیں ان کو اگر ان کا حصہ دے دیں گے اسی ٹائم پہ تو وہ ان کو تو اتنی عقل ہوتی نہیں ہے تو وہ اس کو ضائع کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ یہ بھی ہے کہ ان کا امتحان لیں. امتحان کا مطلب ان کی لیتے رہیں، خیریت لیتے رہیں. جب یہ معلوم پڑے کہ ہاں اب یہ جو ہے بالغ ہو گئے ہیں، اب یہ اپنے حصے کی دیکھ ریکھ کر سکتے ہیں، تب ان کو ان کا حصہ دے دیا جائے. یہاں پہ اگر بچے بالغ بھی ہیں تو بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے چچا یا بڑے ابا کے احترام میں ان سے کہہ نہیں پاتے ہیں. جانتے ہیں کہ ہمارے جو چچا ہیں یا ہمارے جو بڑے ابا ہیں انہوں نے ہمارے باپ کا حصہ جو ہمارا حصہ جو بن رہا ہے وہ انہوں نے غصب کر لیا ہے، دے نہیں رہے ہیں، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. اگر کہتے بھی ہیں تو تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ ہم لوگ غلطی کرتے ہیں. اور سب سے بڑی ایک وجہ یہ ہے علم کی کمی. ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میراث بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بہت زیادہ یہ ہوا کہ جب ابا ختم ہوئے تو سب لوگ آ کر کے مل گئے تو ان کا جو سامان ہے، جو ان کے کپڑے لتے، جو برتن ہیں، وہ آپس میں تھوڑا تھوڑا بانٹ لیتے ہیں. لیکن جو اصلی چیزیں ہوتی ہیں، زیور ہے، روپیہ ہے، زمین جائیداد ہے، اس کو جس طریقے سے بانٹنا چاہیے ویسے نہیں بانٹا جاتا ہے. اب اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اثرات یہ ہوتے ہیں، اس کے اثرات آپ کو زندگی میں ہی نظر آ جائیں گے. اگر آپ نے دوسرے کا حصہ غصب کیا ہے تو آپ سکون سے نہیں رہیں گے. گھر کے اندر بیماری، آزاری، ذہنی انتشار، آپس میں لڑائی جھگڑا، یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. آج ہمارے معاشرے میں جتنے بھی خرابیاں ہیں یا ہم کو جو بھی ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں آج کے دور میں، وہ سارے حالات انہی وجہوں سے ہیں کہ ہم لوگ اسلام کی جو قانون ہیں، جو شریعت ہے، اس سے بہت دور ہیں. صرف روزے نماز تک کے ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن اس کے آگے جو اسلام کی باقی چیزیں ہیں ان کو بالکل بھول جاتے ہیں. تو ایک یہ اثرات ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ حرام مال جو ہم نے اپنے بھائی کا مال ہڑپ لیا ہے یا جو میراث کا دوسرے کا حصہ ہے وہ ہم نے ہڑپ لیا ہے، اس پیسے سے ہم اگر حج کریں گے تو ہمارا حج قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو ہمارا ہوا پیسہ ہے. اس پیسے سے صدقہ کریں گے وہ بھی ہمارا قبول نہیں. اس پیسے سے ہم اپنا کوئی کاروبار کرتے ہیں اور پھر وہ ہم کھاتے ہیں تو وہ حرام مال ہمارے جسم میں لگ رہا ہے. جو جسم حرام مال سے پرورش پایا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جنت حرام. یہ سب چیزیں انجام اس کا یہ ہوگا کہ جب ہم مریں گے، مرنے کے بعد قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جو حقوق العباد ہیں ان کا جب حساب کریں گے تو حصہ جس کا حصہ مارا ہوگا تو اس کا حصہ دلایا جائے گا. تو اب معلوم پڑا کہ آپ بہت نیک ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، کوئی کبھی روزے نہیں چھوڑا، حج بھی کیا ہوا ہے، سب کچھ ہے، صدقہ بھی کر رہے ہیں، ساری نیکیاں لے کر کے اللہ کے یہاں گئے. لیکن وہاں پہ جب دوسروں کا حساب کیا، اللہ تعالیٰ نے جب حقوق دلانا شروع کیا تو معلوم پڑا کہ آپ کی جتنی نیکیاں تھیں دھیرے دھیرے کر کے ان لوگوں کی طرف ٹرانسفر ہو گئیں کہ جن کا آپ نے حصہ مارا ہوا تھا. نیکیاں آپ کی ختم ہو گئیں تو اب پھر ان کے جو گناہ تھے وہ آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے میں ڈال دیے. تو کما کے تو بہت کچھ لے گئے لیکن ہاتھ کچھ نہیں لگا. آخر میں کیا ہوگا انجام کہ جہنم. تو یہ سب چیزیں ان کے اوپر بہت غور کرنے والا ہے. یہ وہ موضوع ہے جو کہ آج بالکل لگ بھگ بھلا دیا گیا ہے. آپ نے آس پاس دیکھیے بہت کوتاہیاں نظر آئیں گی. اپنے اوپر اپنا محاسبہ کیجئے. کہیں آپ نے تو کسی اپنے بھائی کا، اپنے بھتیجے کا، اپنی بہنوں کا حق نہیں مارا ہوا ہے. اگر آپ نے اپنے بہنوں بھائیوں کا حق مارا ہے تو آپ آج ابھی ٹائم ہے، سنبھل جائیے. آپ ان کو ان کا حصہ دیجئے، ان کا حق دیجئے. دیکھیے پیسہ ایک بار چلا جاتا ہے دوبارہ کمایا جا سکتا ہے. زمین جائیداد ایک بار چلی گئی دوبارہ پھر سے بنائی جا سکتی ہے. زیور چلا گیا پھر سے کمایا جا سکتا ہے. لیکن ایک بار زندگی چلی گئی وہ دوبارہ نہیں آ سکتی ہے. دوبارہ آپ کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا.
इसी मौजू के ऊपर अब मैं आखिर की एक बात बता रहा हूँ कि इसी मौजू के ऊपर फ़िक्र करते हुए हमारे डॉक्टर मुफ्ती वसीम नदवी साहब ने एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है अहकाम मीरास और मुहासबा नफ्स। ये किताब आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह देखेंगे उन्होंने इस किताब के अंदर बहुत ही आसानी के साथ इन सब मसलों को समझाने की कोशिश करी है कि कैसे मीरास के क्या अहकाम हैं और कैसे बांटना चाहिए। बहुत ही आसान तरीके से मोटे मोटे तौर पे इन्होंने समझाया है। बहुत ज़्यादा बारीकी में आपको अगर जाना होगा तो आपको किसी न किसी आलिम या मुफ्ती से रुजू करना पड़ेगा। तो जो लोग मुझसे ज़ाती तौर पे वाकिफ़ हैं तो मेरे घर के ऊपर ये किताब मौजूद है, आप लोग ले सकते हैं। ये डॉक्टर साहब, ये मेरी खुशकिस्मती है कि हमारे घर के पड़ोस में ही रहते हैं, उनसे ले सकते हैं। ये जो सहुआपुर वाले हकीम जी हैं उनके बेटे हैं। इसके अलावा जो लोग मुझसे वाकिफ़ नहीं हैं, ये किताब लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, उसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना एड्रेस, तो मैं इस किताब को इंशाल्लाह कुरियर कर दूँगा। बाकी आप सबसे गुजारिश है कि अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि कहने सुनने के साथ हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। मेरी बात आपको समझ में आई, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों तक ज़रूर भेजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आपका एक क्लिक, आपका एक वीडियो जो आप भेजते हैं, अगर किसी की समझ में आ गई और उसने वो नेक रास्ते पे चलने लगा या उसने अपने जो मीरास वगैरह सही से बांटा तो उसका अजर आपको भी इंशाल्लाह मिलेगा। कोई एक आदमी अगर राह रास्त पे आ गया तो उसका अजर आपको भी मिलेगा। मैं यहीं पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। इसी के साथ मैं अलविदा कहता हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।